بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شوہر اور بیوی کے حوالے سے کچھ معلومات آج ہم آپ کو بتائیں گے جو بڑی ہی اہم ہے۔ بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ بے حیائی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنے خواہشات کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہیں۔ پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جامعہ سعیر میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے ہم بستری کے لیے تو عورتوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بات مان لے، لیکن دوستو شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے۔ یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری اگر ہے، یعنی حیض، ماہواری وغیرہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے۔ اگر اس کا شوہر اونٹ کی پیٹھ پر جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی ہے اس پر ہی کیوں نہ بیٹھا بلا رہا ہو، اس معاملے کو عورتیں جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جب اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہش پوری کرنے جاتا ہے، پھر یہ بات بھی بیوی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں ایسے ہی سو جائے اور جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتہ بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، دوسرا گناہ جو بیوی کے تعلقات میں جس کو ہمارے یہاں غیر معمولی سمجھا جاتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا اتنا سخت گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی عذر کے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں، اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، گھر اجاڑنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے شوہر سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے اور یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گی۔ نہ کہ یہ عذر پیش کرنا کہ میرا شوہر مجھے پسند نہیں، یا اس کی تنخواہ بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اس لیے اس سنگین جرم میں عورت کو اس گناہ سے بچنا چاہیے، اور یہ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لے۔ طلاق شوہر کا حق ہے، اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق خود بیٹی طلب کر رہی ہے۔ عام طور پر میرے دوستو، تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات پر ہوتا ہے اور اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، یا ایسی جگہ سے کرنا جو غیر کی ترکیب ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی اور عورت کے پیچھے سے جمع کیا تو وہ شریعت کا منکر ہے۔ اس لیے جس نے شریعت کا انکار کیا، جس نے عمل کیا، اس کو شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے جس نے شریعت کا انکار کیا، جس نے عمل کیا، اس کو شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے، اور یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، اور لوگ یہ سیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ نکاح سے پہلے ان ساری معلومات کو حاصل کیا جائے، سیکھا جائے۔ میرے دوستو، ہم بستری کے بعد سونے سے پہلے وضو یا غسل واجب ہے، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی ہے تو ہمیں شرم آتی ہے، اور ہمیں دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں آتی، لیکن دین سیکھتے ہوئے، شریعت سیکھتے ہوئے یا شریعت کی بات کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر محرم کا عورت کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا، یا کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا۔ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی روایت میں ہے، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے
کیل لے کر اپنے سر میں ٹھوک لینا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے یہاں تو چھونا تو ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ ایک بار ایک عورت جس کو شریعت کا علم نہیں تھا، وہ مدینے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت لینے آئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور فرمایا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی عورت کے ننگے ہاتھوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ حضرت مخمر بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں کئی مہینے پانی والے علاقے سے بہت دور رہتا ہوں، جبکہ میری بیوی میرے ہمراہ ہوتی ہے، کیا میں اس سے ہم بستری کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اگر تم 20 سال پانی سے دور رہو تب بھی ہم بستری کر سکتے ہو، اور غسل کے لیے تیمم کر لیا کرو۔ تو اب آئیے دوستو، آپ کو ہم بستری کا اسلامک طریقہ بتاتے ہیں۔ اکثر لوگ اس مسائل کو بیان کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں اور فضولیات میں پڑ جاتے ہیں۔ فضولیات میں پڑنے سے بہتر یہی ہے کہ ہم اسلام کے حکم سے آشنا ہوں اور اس میں شرم محسوس نہ کریں۔ اس اہم بیان کو سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بیوی سے ہم بستری، زنا جیسے حرام کام سے بچنے اور ناجائز طریقے سے شہوت کو پورا کرنے سے حفاظت کی نیت سے ہو۔ اسی صورت میں اللہ نہ صرف ہم بستری پہ اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور ساتھ ساتھ دنیاوی برکتوں سے بھی نوازے گا۔ ہم بستری شہوت رانی نہیں بلکہ جوزین کے لیے سکون قلب اور راحت ہے۔ اس لیے ہم بستری شوہر بیوی سے خوش طلبی کی بات کرے اور ہم بستری کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کریں۔ ترجمہ، ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ، پھر اگر انہیں بچا دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہم بستری کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور ہم بستری کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے، تاہم ایک دوسرے کو دیکھنا، مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز ہے۔ جس حدیث میں مذکور ہے، ہم بستری کے وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندھے پن کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اسے شیخ الحدیث نے موضوع قرار دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبعی کرنا، ہم بستری کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن بشمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کے لیے جو کیفیت اختیار کی جائے، تمام کیفیات جائز ہیں۔ یاد رہے، ہم بستری کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ ایک ہی رات میں 2 بار ہم بستری کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لینا چاہیے یا وضو کر لینا چاہیے۔ بغیر وضو کے دوبارہ ہم بستری کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غسل سے کئی اجواز سے مباشرت فرماتے تھے۔ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ منی کا انزال ہو یا نہ ہو، حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے، تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت نماز کا ہو اس واسطے غسل کر لینا چاہیے تاکہ ہم اپنی نماز وقت پر پڑھ سکیں۔ میاں بیوی کے خلوت اور ہم بستری کی باتیں لوگوں میں بیان کرنا بے حیائی کی علامت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے۔ اس بات سے ان بے حیاؤں کو نصیحت لینا چاہیے جو ہم بستری کی تصویر یا ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اسے لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کتنے ملعون ہیں، فحش ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اسے پھیلا بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے کسی مسئلے کے بارے میں ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں میل کے ذریعے یا ویڈیو کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔